أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سو جب نا امید ہو گئے عزیز مصر سے سرگوشی کرنے کے لیے الگ تھلگ بیٹھ گئے. ان میں سے جو عقل کے اعتبار سے بڑا تھا اس نے کہا کیا نہیں جانتے تمہارا ابا جان لے چکا ہے تم سے اللہ کی قسم، اور اس سے پہلے بھی تم نے زیادتی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. میں ہرگز نہیں ٹلوں گا زمین مصر سے یہاں تک کہ اذن دے دے میں مجھ کو میرے ابا جان، یا اللہ فیصلہ کر دے وے میرے لیے. وہ عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے. تم چلے جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، کہو اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نہیں شہادت دیتے مگر اسی بات کی جس کو ہم نے جانا نہیں تھے، ہم غیب کی بات کو محفوظ کرنے والے. پوچھ لیجئے
بستی والوں سے کہ جن کے اندر ہم موجود تھے، اس قافلے سے بھی کہ ہم آئے اس میں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کوئی نہیں بنا لی ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں نے ایک بات، سو صبر اچھا ہے، ان قریب اللہ لاوے گا میرے پاس سب کو، وہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اعراض کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے، اور تنہائی خلوت میں بیٹھ کر یاد کرنے لگ گئے، ہائے افسوس یوسف پر، سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے، اور وہ غم میں بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بیٹے اللہ کی قسم تو یاد کرتا رہے گا یوسف کو یہاں تک کہ تو گل سڑ جاوے یا ہو جاویں آپ مرنے والوں میں سے۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بلا شبہ میں تو شکوہ کرتا ہوں اپنے غم تے احوال کا اللہ کی طرف، میں خوب جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جس کو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو، مت نا امید ہو جاؤ اللہ کے فیض سے، بے شک اللہ نہیں نا امید ہوتا اللہ کے فیض سے سوائے کافر قوم کے۔ قرآن مقدس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، عبرتناک واقعے کو، سبق آموز واقعے کو مخصوص لب و لہجہ میں، عمدہ انداز میں، عمدہ طریقہ سے، بڑی چاشنی مٹھاس کے ساتھ خوب بیان کرتا چلا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ اب وہ مصر کے شہر سے باہر شاہراہ پر، اپنی شاہراہ کنان پر بیٹھے ہیں، شاہ مصر بھی وہاں ہے۔ پہلے انہوں نے دھمکیاں دیں، دیکھا کہ اب کام نہیں چلے گا، منت سماجت پر آ گئے کہ آپ تو بڑے محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اگر یہ احسان کر دیں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم سے وعدہ لیا تھا، ہم نے قسم دی تھی کہ ہم ضرور بنیامین کو واپس لائیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ابتلا، امتحان جو فراق یوسف سے شروع ہوا تھا، اب فراق بنیامین پر بھی آ چکا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، ابتلا، آزمائش۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمارا معاہدہ یہی ہے، تم نے خود بتلایا ہے، لہذا بنیامین کو روکیں گے اور کسی کو نہیں روک سکتے۔ قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے جب نا امید ہو گئے
کہ اب کوئی داؤ، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی ہیلا، کوئی منت سماجت، کوئی عاجزی تواضع یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اب خدا کو یہی منظور ہے بنیامین بھی یہاں رہے اور ہم خالی ہاتھ لوٹ کر کنعان میں اپنے ابا جان کے پاس جائیں۔ تو انہوں نے اب سوچا کہ آؤ الگ تھلگ ہو کر مشورہ کرتے ہیں۔ اب سارے بھائی بیٹھ گئے، سارے بیٹھ کر اب مشاورت کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے قال کبیرہم، بڑا بھائی، مفسرین فرماتے ہیں کبیر سے مراد جو کبیر فی العقل ہے، کبیر فی العمر نہیں، عمر کے اعتبار سے بڑے شمعون تھے اور علم و عقل میں بڑے ان کے دوسرے بھائی تھے جنہوں نے روکا تھا لا تقتلوا یوسف اوطرحوہ ارضا، فرمایا قتل نہیں کرنا، کسی جنگل بیابان کسی گمنام کنویں میں ڈال دو۔ وہ جو عقل کے اعتبار سے بڑا بھائی تھا، جو نرمی اپنے دل میں حضرت یوسف کے بارے میں رکھتا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو یہاں سے جانے والا نہیں، تم بخوبی جانتے ہو کہ تمہارے ابا جان نے تم سے بڑا پختہ وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، قسم لی تھی، وعدہ لیا ہوا ہے۔ اب میں جا کر اپنے ابا جان کو منہ نہیں دکھا سکتا، میرے لیے جانا مشکل ہے۔ اس سے پہلے بھی تم حضرت یوسف علیہ السلام کے حقوق میں کوتاہی کر چکے ہو، لہذا فلن ابرح الارض، میں تو ہرگز ارض مصر سے نہیں جاؤں گا حتیٰ یاذن لی ابی، ہاں ابا جان مجھے بلا لے پھر چلا جاؤں گا۔ نمبر 2، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ فرما دے، کوئی غیب سے مدد آ جائے، یا اللہ میری موت کا فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، عمدہ فیصلے وہ اللہ کرتا ہے۔ تم ایسا کرو، اب میری رائے یہی ہے، ارجعوا الی ابیکم، اپنے ابا جان کے پاس چلے جاؤ، جا کر حقیقت حال بتلا دو، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی، فما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، غیب کی طرف سے چھپی ہوئی بات خدا کی طرف سے آ گئی، ہم چھپی ہوئی بات کو جاننے والے نہ تھے، عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ یہ حادثہ رونما ہو جائے گا، ہم کبھی بھی میثاق نہ دیتے، وعدہ نہ کرتے، قسم نہ اٹھاتے۔ لہذا غیب کی طرف سے ایک آفت آ گئی ہے، اگر ہماری زبان پر اعتماد نہیں ہے، وسأل القریہ، ہم اکیلے نہیں، پوری بستی کنعان کے لوگ بھی، بڑا قافلہ تھا جو غلہ لینے کے لیے مصر گیا تھا، بستی والوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو کہ یہ میرے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، سب کے علم نے ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اللہ اللہ، وَالْعِيرِ، اس قافلہ سے پوچھیں اقبلنا فیہا، جس قافلہ میں ہم واپس لوٹ کر آئے ہیں۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مکر نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے، ہم حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اب بھی ان کو یقین نہ آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا خون سے رنگ کر را کر پیش کر دیا تھا، جو جملہ، جو فکرہ، جو بات اس وقت فرمائی تھی، وہی بات دوبارہ پھر فرما رہے ہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تواڈے جیاں نے گل کر لئیے، بڑھا کے پیش کر دیتی ہے، فصبر جمیل، تمہاری بات سن کر میں اب صبر جمیل یہی ہوتا ہے کہ صرف اللہ سے بات کی جائے، اللہ کے ماوراء کسی سے کوئی بات نہ کرے، یہ صبر جمیل۔ یہ صبر جمیل نہیں کہ میں صبر کروں گا، صبر جمیل کروں گا، جگہ جگہ جو ملے اس کے سامنے ساری پٹاری کھول کر اور سارا واقعہ کھول کر بیان کر رہا، یہ صبر جمیل نہیں، بے صبری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، اب نہیں سنوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر ہے، صبر کے اپنے درجات ہیں، صبر کے اپنے ثمرات ہیں، صبر کی اپنی برکات ہے۔ جو شخص صبر جمیل اختیار کرتا ہے پھر صبر کے برکات، صبرات اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر جمیل کے ثمرات اللہ نے دے دی۔ ہاں جی، صبر ہے، اللہ صبر دے دے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک الصبر، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ تجھ سے صبر مانگتا ہوں، صبر مانگتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا، آپ نے یہ دعا سن کر فرمایا، میرے صحابی، میرے شاگرد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو خدا سے بلا مانگ رہا ہے۔ صبر تو بلا کے بعد ہوتا ہے۔ ہاں، بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے، ابتلا آ جائے، امتحان ابتلا آنے کے بعد پھر اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا کرو، یا اللہ استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما، بے صبری کے دامن سے محفوظ فرما۔ یہ تو بلا کی دعا کر رہا ہے، بلا آئے گی پھر صبر آئے گا۔ تو دعا یہ مانگ، اللہم انی اسألک اللف والعافیہ فی دیننا و دنیانا و اہلنا و عیالنا، اے اللہ اہل و عیال میں، جسم میں، کاروبار میں، گھر میں، سب میں مجھ کو عافیت عطا فرما۔ خدا سے جب بھی سوال کرو عافیت کا سوال کرو، اے اللہ عافیت دیتی، اے اللہ عافیت دیتی۔ ہم ابتلا کے قابل نہیں، چیونٹی آ کر چمٹتی ہے تو ہمارے 6 فٹ وجود کو ہلا کر رکھ دیتی، ہم کہاں صبر کر سکتے؟ جو چیونٹی کا کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، جو مکھی کے کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ خدا کی طرف سے آنے والے
ابتلا آزمائش کو برداشت کر سکتا ہے؟ وہ حضرت ایوب ہی تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتلا بھی دیا، لیکن ابتلا کے ساتھ صبر ایوبی وہ بھی بے مثال ہے، بے مثال ہے، بے مثال صبر ہے. اس لیے خدا سے جب بھی سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر کے، کمزور ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ عافیت ہی دے، عافیت عطا فرما، عافیت دے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے اللہ سب کو لائے گا. ایک بیٹا پہلے شمعون، وہ بھی مصر میں رہ گئے تھے، بنیامین بھی آ جائے گا. اللہ وہ جاننے والا ہے، حکمت والا. اب چونکہ پریشان تھے، ابتلا میں، امتحان میں برداشت نہیں ہو رہا تھا، الگ ہو گئے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اپنی خلوت میں چلے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے. تو مشائخ کے حجرے ایسے انبیاء علیہ السلام کی خلوت گاہ ہے، تو خلوت گاہ میں اکیلا اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اور اللہ والے اکیلے بیٹھے ہوئے خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اللہ کی طرف جا کر پھر وہاں تنہائی میں پھر بول اٹھے یا صفا لا یوسف. اللہ خلوت میں جانے کے بعد بھی اب پریشانی بڑھ رہی ہے، ابتلا بڑھ رہا ہے. یا صفا لا یوسف، ہائے افسوس یوسف، افسوس یوسف. بیٹے بھی بیٹے تھے، وہ بھی توجہ رکھتے تھے، وہ بھی قریب ہی کہیں چھپ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ندات آواز کو دیکھ رہے تھے. آپ تو نابینا ہو چکے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں، بے نور ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے غم کی وجہ سے وہ غم میں بھرے ہوئے تھے. جب کسی آدمی پہ غم آتا ہے نا تو ایک گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے، سانس نہیں نکلتا، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، گھٹن، اس کو قزیم کہتے ہیں. اللہ جب حضرت یوسف کا نام سنا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں تو فوراً بول اٹھے بچے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، خدا کی قسم تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو، حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین. اللہ یہاں تک کہ ختم ہو جائے، موت آ جائے. چھوڑ بھی اڑ، یوسف نامعلوم کتھے چلا گیا، کہاں پہنچ گئے، اللہ نو پتہ ہے. لیکن حضرت یوسف پر ایسی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ یوسف اب حرکت نہیں کرتی سوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا چھوڑ دو مجھ کو میرے حال پر. اللہ توجہ فرمائے، چھوڑ دو مینو اپنے حال تے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا میرے رب کا معاملہ ہے،
میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں، اپنے اللہ کے حضور کہہ رہا ہوں یا اسف علی یوسف، تو آڑے نال میری کوئی گل نہیں، جاؤ۔ کھڑوتے پہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیے حضرت یعقوب علیہ السلام پر خدا کی طرف سے آنے والا ابتلا، امتحان، آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش بڑھ گئی، اب فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنا غم، اپنے دل کی بات، اپنی شکایت اللہ کے سامنے کرنے سے بے صبری نہیں ہے۔ اللہ سے ضرور کہو، بات کرو۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نا امید نہیں ہوتا، تم چاہتے ہو میں نا امید ہو جاؤں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تاریخی روایات میں آتا ہے حضرت اسرائیل، توجہ توجہ توجہ، حضرت اسرائیل تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ملاقات کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا سچ بتانا یوسف کی روح تو نہیں قبض کی؟ اللہ اللہ، حضرت اسرائیل نے فرمایا سچ ہے، میں نے روح قبض نہیں کی۔ اور حضرت یوسف کی وہ بچپن والی خواب کہ احد عشر کوکبا، 11 ستارے، سورج، چاند میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ تعبیر، وہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھی۔ وقت آئے گا یہ تعبیر پوری ہوگی، آنے والا ہے وقت۔ اور حضرت اسرائیل نے بھی کہہ دیا کہ روح قبض نہیں، اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمانے لگے اچھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، میرے بیٹو جاؤ جاؤ، تلاش کرو یوسف کو، بنیامین کو، ولا تیسوا من روح اللہ، خدا کی رحمت سے، خدا کے فیض سے۔ مومن مسلمان خدا پہ یقین رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر چل پڑے۔ اللہ، باپ نے فرمایا پھر تیاری کی، تیاری ایسی کہ پونجی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بھائی ہے۔ وہ بھائی چل پڑے، آ گئے 10 بھائی بلکہ 9 بھائی۔ فلما دخلوا علیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تشریف لائے تو کہنے لگے، اب ان کی حالت دیکھیں، یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر، اے عزیز مصر، ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی۔ وجئنا ببساط مزجاۃ، ہمارے پاس پونجی بھی کھوٹی۔ اللہ، پونجی بھی کھوٹی ہے۔ فاوفی لنا الکیل، قات کا دور، قات کا زمانہ میں پورا پورا غلہ دے دے۔ وتصدق علینا، میں صدقہ دے دے۔ اللہ، واہ ربا،
رب رب ہے، لا الہ۔ خدا کی توحید میں غوطہ زد ہو جاؤ، جو خدا کی توحید میں غوطہ زد ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا غیروں کے سامنے جھکا ہوا ہے، اپنا سب کچھ برباد کر دیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد، کیا بنے گا؟ اللہ جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کچھ بھی نہیں رہا۔ اے اللہ، اس لیے خدا کی ذات میں ڈوب جاؤ، غوطہ زن ہو جاؤ، خدا کی توحید میں ڈبکی لگاؤ، اندر جاؤ، قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ، ڈبکی لگاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ فرمایا بتصدق علینا، صدقہ کر دے عزیز مصر، اسی پریشان ہاں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ دین والے نو اللہ جزا دیندا ہے، بدلہ دیندا ہے۔ ہائے ہائے، اب اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، یوسف بال اٹھا بولو، اب تک اللہ نے روکا ہوا تھا، بتانا نہیں، اب بال اٹھے۔ حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اللہ، اب بول اٹھے، یہ پریشان ہو گئے، یوسف، یہ عجیب بات ہے۔ قالوا انک لانت یوسف، بول اٹھے، تو یوسف ہی ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، اللہ تقوی کرنے والے کو، صبر اختیار کرنے والے کو، اس کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ، اب بتلا دیا، راز کھل گیا، یہ تو یوسف ہے۔ قالوا تاللہ، اب بول اٹھے، سارے بھائی سامنے ہیں۔ اللہ، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے تجھ کو ہم پر فضیلت دے دی، برتری دے دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار، گناہ گار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فوری طور پر فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ تم پر آج کے دن کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تانوں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ اللہ، یہی ہوا فتح مکہ کے موقع پر، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر بیت اللہ شریف حرم میں داخل ہوئے، سب مکے والے آ گئے۔ فرمایا جو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی پناہ۔ سب جمع ہو گئے، سب پریشان تھے مکے والے، کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ آج تو ایک ایک سے بدلہ لیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فداؤ آبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ نے وہی فکرہ، وہی جملہ استعمال کیا جو حضرت یوسف نے بھائیوں کے سامنے، کہ ہاں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں نے معاف کر دیا، انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اللہ، جب فتح مکہ ہو رہا ہے وہ نکلا گھر سے، چل پڑا،
بیوی سے کہا، بیوی نے کہا جا، میں تو نہیں جاتی، تو جاتا تو جا۔ چلتے چلتے دریا، کشتی پہ سوار ہو گیا، ادھر بیوی ہے گھر میں، وہ حرم میں پہنچی، پردہ کیا ہوا ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مسلمان ہو گئی۔ میں ابو جہل کی بہو ہوں، میرے خامد اکرمہ کو امن دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب تک لڑائی رہی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، ابو جہل کی بہو مومن اور مسلمان بن کر حضور کی خدمت میں پاؤں میں بیٹھی ہے، اور ادھر اللہ نے تھوڑی سی ضرب اکرمہ کو بھی لگا دی۔ اللہ نے اکرمہ کو بھی ہلا دیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ذرا ہل۔ اللہ نے کشتی کے اندر سوار ہے، کشتی بھور کے اندر پھنس گئی، چکر کاٹ رہی ہے۔ ملاح کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو گے تو کشتی نجات پا جائے گی۔ اگر یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نا، بہاؤ لاکھو بیڑا تک، تو پھر ساڈا سب دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لو جی یہ حال ہے ساڈا۔ اللہ، اے اللہ، یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، بہاؤ لاکھ بیڑا تک۔ بابا شاہ کمال پتر دے میر تلا اللہ، اللہ معاف کر۔ یہ تو حال کن بابا ککڑ تے دے بابا پتر، استغفر اللہ۔ وہ ہر علاقے میں بابے ہیں، اللہ والے تو ہیں ہر جگہ۔ اللہ والوں نے نہیں کہا کہ ایسا کہو، یہ ہم سب کا اپنا بنا ہوا قول، ہمارا معاشرہ، ہمارا محاورہ، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن نے ہمیں شرک کی وادیوں میں ڈال دیا، شرک کی ایسے ریگستانوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ ہم نکل کر خدا کے دروازے پر ہی نہیں آ سکتے۔ وہیں بھول بھٹکیوں میں، جیسے وادی تی میں بنی اسرائیل صبح چلتے تھے شام وہیں ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ بھی اللہ ساری زندگی گزر گئی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ایک اللہ، اچھا ایک اللہ کو، یہاں لات منات عزا کام نہیں آئے گا، سارا خاندان ختم ہو گیا، اکیلا ہوں، بھاگ کر آیا ہوں۔ اگر یہ لات و منات عزا اگر یہاں نہیں کام آتے کب کام آئیں گے؟ اور وہ خبردار لات و منات کا نام نہ لینا، ہم خاندانی ملا ہے۔ ہمارے بڑے جب موت کے وقت ہمیں نصیحت وصیت کرتے ہیں، دیکھنا جب تمہاری کشتی بھور میں پھنسے تو ایک اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز نہ دینا۔ یہ پلے باندھنے والی بات ہے، بڑی توحید کی بات ہے، خدا کی ذات میں ڈوبی ہوئی بات ہے۔ خدا کی ذات میں ڈوب جا درویش، اللہ اے غوطہ زن ہو جا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ملا ہے لیکن توحید کی بات کر رہے ہیں، قربان جائیں۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد یہی وصیت کرتے تھے، لکھاتے تھے۔ اس لیے اب مرنا ہے یا پار ہونا ہے؟ نہیں پار ہونا، پھر ایک اللہ کو پکارو، اللہ۔ پھر پوری کشتی کے اندر سب اللہ کو پکار رہے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ایک اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ کو پکارتے رہے، پکارا، بس خدا نے بہمر سے کشتی کو اٹھا کر باہر نکال دیا، کنارے لگ گئی۔ جب کنارے لگی، بیوی بھی امن لے کر خامند کو تلاش کرتے کرتے اکرمہ کے پاس پہنچ گئی۔ کہاں مرے گا، کہاں جائے گا، کوئی نہیں پوچھتا، چل آ، میں امن لے کر، حضور نے دیکھو لکھ کر دے دیا ہے، مکے میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، اپنا گھر کون چھوڑ سکتا ہے؟
دوسرے گھر والے قبول کرتے ہیں، اس دور میں نہیں قبول کرتے تھے، آج تو اور ہی حالات بدل گئے، اب تو اور ہی حالات بدل گئے۔ ہاں جی، اب تو کراچی میں دیکھو پنجابیوں کا الگ سلسلہ ہے، پٹھانوں کا الگ ہے، اردو بولنے والوں کا الگ ہے۔ اے اللہ، عصبیت نے، تعصب نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ قتل و قتال تک نوبت آ گئی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی عصبیت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، لا فضل لابیض علی اسود ولا اسود لابیض، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی چٹے رنگ والے نو کالے رنگ والے تے جنا کسی کالے رنگ والے نو کوئی فضیلت نہیں الا بتقوی اللہ۔ ہے ہمارا قانون، ہمارا آئین یہ ہونا چاہیے، جہاں مختلف قومیں بستی ہیں وہاں یہ خطبہ حجت الوداع، یہی آئین ہے، یہی دستور ہے۔ اس آئین کو ہم سمجھ لیں تو یقیناً اسی میں ہماری فلاح ہے، کامیابی ہے۔ پہلے ہم آدھا ملک دے کر بنگلہ دیش بنا چکے ہیں۔ اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ توجہ توجہ ہے، توجہ توجہ، بھئی آخری دن ہے، عید ہو جائے گی کل، اب توجہ کرو، توحید کی بات ہے۔ اب ضرب لگ چکی ہے، لگ چکی ہے نا ضرب، ماشاءاللہ، ہاں جی، ضرب لگ چکی ہے۔ اکرمہ کو کشتی میں اللہ نے جھنجھوڑ دیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسے ہی ضربیں لگتی ہیں، آدمی پھر آدمی بنتا ہے، بندہ بن جاتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے۔ ویسے نہیں، ٹھوکر لگتی تو پھر بشر کو ہوش آتی ہے، ٹھوکر لگنے کے بعد ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہیں، ماریں بھی کھانی پڑتی ہیں، پھر جا کر کہیں عقیدہ بنتا ہے۔ نبیوں نے بڑی ماریں کھائیں، صحابہ نے بڑی ماریں کھائیں، حضرت بلال نے توحید کے لیے بڑی مار کھائی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بیوی آ گئی، اس نے سوچا کہاں جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے بیٹا، آمادگی، اب چل پڑے، اب واپس آ رہی ہیں۔ اب آخر خامن بیوی تھے، توجہ 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 توجہ، پوری توجہ، ہاں جی، 360 جوڑوں کی توجہ اس بات کی طرف کہ ہاں راستے میں خامن بیوی ہے۔ جب خامن بیوی ہیں 20 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال خامن بیوی ہیں، خامن بیوی تو بے تکلف ہے، گھر میں خامن بیوی کو، بیوی خامن سے تو بے تکلفی ہے، وہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں، شرعی جواز ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ تو اکرمہ نے ہاتھ ڈالا اور اکرمہ کی بیوی نے اپنے خامن کی آنکھوں کو دیکھا، بھئی اس کی آنکھیں بدلی ہوئی ہیں، کسی اور ارادے سے مجھے ہاتھ ڈال رہا ہے۔ بیوی نے خامند کا ہاتھ جھڑک دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، تو مشرک ہے، میں مومنہ اور موحدہ ہوں، کوئی مشرک موحد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری بیوی ہوں، بیوی رہوں گی جب تک تو ایمان قبول نہیں کرتا، حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے گا پھر تیری بیوی۔ دیکھو تھوڑی سی محفل، نبی کی چھوٹی سی محفل بھی آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ نبی کی محفل مجلس میں بیٹھنے والے یوں ہی اللہ نے نہیں کہہ دیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتب فی قلوبہم الایمان، خدا نے اپنے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے۔ ان کے دلوں میں جب اللہ نے ایمان لکھ دیا، کوئی طاقت مٹا سکتی ہے؟ نہیں مٹا سکتی۔
قربان جاؤں ابو جہل کی بیوی کیسی موحد ہے، وہاں قریب کوئی نہیں، جنگل بیابان، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اطلاع دینے والا نہیں، لیکن اس کا ایمان ہمارے ایمان سے مضبوط ہے۔ وہ صحابی تھی، ہم سب کے ایمان اکرمہ کی بیوی کے ایمان پر قربان ہو جائے، ہمارے کیا ایمان ہے، ایک سیکنڈ میں بدل جاتے ہیں، کیا ایمان، کوئی یقین نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ٹھوکر لگی اور پھر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس لیے قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہاں دیکھو آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لو غلہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، فرمائے ذبو بقمیصی ھذا، میرا کرتا لے جاؤ، کرتا، اور جا کر میرا کرتا بھی بڑی بات ہے نا، یہی کرتا پہلے گیا تھا خون سے رنگین تھا، اب وہی کرتا جا رہا ہے، اتارا دے دیا، فالکو علی وجہ ابی یات بصیرہ، جا کر ابا جان کے چہرے پر ڈالو گے، اللہ ساری بینائی لوٹا دے گا۔ اللہ اکبر، واتونی بِأَہْلِكُمْ اجمعین، اب ایسا کرو کہ پورے خاندان کو لے کر آ جاؤ۔ یہی سوال تھا مشرکین مکہ کو، یہودیوں نے کیسے بنی اسرائیل مصر میں آئے، اللہ نے بتلا دیا اس طرح مصر میں آئے۔ ادھر قافلہ چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بول اٹھے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ دیکھو جب خدا ملانے پہ آتا ہے، 40 سال گزر گئے، کنعان کے کنویں میں ہے تو کوئی خبر نہیں، پھر کہو نا علم غیبی کسن دانت بجز پروردگار، ہر کے گویت کے بندانم بہو باور مدار۔ علم غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب خدا ملانے پہ آیا ایسے ملا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے کلمات قبول فرما، اے اللہ آخری ساعات ہے، ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے، عید ہو جائے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، اے اللہ قبول فرما، آسانی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد